بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ساتھیو، آج کی پہلی مجلس بلوغ المرام جس کتاب سے متعلق اور جس کے مؤلف سے متعلق پچھلے دنوں میں جو دورہ کتاب الصیام یا کتاب الزکوٰۃ کے نام سے ہوا تھا، اس کی تفصیل یا اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اس لیے میں آج اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے اور اس کتاب کے مؤلف کی اہمیت یا مؤلف کس حیثیت کے عالم تھے. آج بات ڈائریکٹ اصل موضوع سے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ پچھلے جو دو ابواب یا دو کتاب بلوغ المرام کی ہم نے اور آپ نے پڑھی اور سنی ہے، کتاب الصیام اور کتاب الزکوٰۃ، یہ جو آج سے جو درس شروع ہو رہا ہے میں اس قدر تفصیل نہیں رکھوں گا جیسے پچھلی مجلسوں میں رکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات حدیث کے اندر کوئی ایسا فائدہ ہوتا تھا جو اصل موضوع سے متعلق نہیں تھا، لیکن ایک طالب علم کو فقہ حدیث کو سمجھنے کے لیے چونکہ اس پر غور، اس پر توجہ کی ضرورت ہوتی، اس لیے میں اس طرف بھی رہنمائی کرتے جاتا تھا. لیکن یہ جو دورہ شروع ہو رہا ہے یا یہ جو مجلسیں ہماری آپ کی ہوں گی، اس میں صرف حدیث سے متعلق عموماً وہی فوائد ہم رکھیں گے جن کا تعلق اصل موضوع کتاب البیوع سے متعلق ہے. اس لیے کہ ورنہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور موضوع درمیان میں رہ جاتا ہے. تو یہ میری کوشش رہے گی، اگر کہیں کوئی چیز زیادہ مناسب لگی تو اسے ذکر کر دیا جائے گا. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں کتاب البیوع. بیوع جمع ہے بیع کی. بیع کے معنی ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، دونوں معنی میں آتا ہے، اسی لیے ترجمہ کیا گیا ہے خرید و فروخت. خرید کے معنی کوئی چیز خریدنا لینا اور فروخت معنی کوئی چیز بیچنا. تو کتاب البیوع یعنی اس کتاب کا بیان، ان مسائل کا بیان جو خرید اور فروخت سے متعلق ہیں. حافظ ابن حجر نے کتاب البیع نہیں کہا، یعنی ایک خرید. کیوں؟ اس لیے کہ خرید اور فروخت کی مختلف نوعیت ہوا کرتی ہے. کبھی انسان کوئی چیز اس کے سامنے ہے، موجود ہے، اس کو بیچتا ہے. کبھی بیچتا ہے نقد کے، کبھی بیچتا ہے ادھار بیچتا ہے، کبھی بیچتا ہے تو کسی ایسی چیز کے ذریعے جس کا صرف ایک فائدہ حاصل کیا جائے، وہ اصل کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی. تو یہ مختلف نوعیات ہوتی ہے. اسی لیے صاحب سبل السلام نے کہا ہے کہ یہ جو بیوع کہا ہے اس لیے کہ اس کے 8 قسمیں ہیں، 8 صورتیں ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کل 9 صورتوں کا ذکر کیا ہے جو طالب علم کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن چونکہ وہ اصل بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں. صرف اشارہ کیا کہ دیکھیں اس طریقے سے کبھی نقد کے ذریعے سے نقد لیا جاتا ہے، کبھی نقد کے ذریعے سے کوئی چیز لی جاتی ہے، کبھی نقد کے ذریعے سے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، کسی چیز کا صرف فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، کسی چیز کا صرف فائدہ. تو اب اگر انہی کو 3 میں تقسیم کریں تو جا کر کے 9 صورتیں اس کی بن جایا کرتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوع کہا ہے، بیع نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. تو کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل دیکھیے. خرید اور فروخت ایک ایسی چیز ہے جو قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عبادات کے بعد سب سے پہلے بیوع کو رکھا ہے، اس کے بعد نکاح وغیرہ کے مسائل لے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عبادات کے بعد سب سے زیادہ جو محتاج ہوتا ہے وہ
تجارت لین دین اس کا محتاج ہوا کرتا ہے. کسی بھی انسان کا کام بغیر خرید اور فروخت کے نہیں چلتا. جس طریقے سے ہر انسان کے لیے عبادات کا جاننا ضروری ہے، اسی لیے اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ خرید اور فروخت کے کیا اصول ہیں، کیا چیزیں خریدنی جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، خریدنے کی کیا صورت جائز ہے، کیا صورت ناجائز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ سنن ترمذی میں ہے، وہ بیان کرتے تھے کہ جو شخص خرید اور فروخت کے مسائل نہیں جانتا ہے وہ ہمارے بازار میں تجارت کرنے نہ آئے. اگر ہمارے بازار میں تجارت کرنا ہے تو سب سے پہلے خرید اور فروخت کے مسائل کو سیکھے. لیکن آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جو خرید اور فروخت کے اندر مشغول ہے، وہ خرید اور فروخت کے مسائل کو، بلکہ موٹے موٹے مسائل کو بھی نہیں سمجھتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید اور فروخت کو جائز قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے نبوت سے اور نبوت کے بعد بھی دونوں میں یہ ہے کہ آپ خرید اور فروخت کیا کرتے تھے. آپ خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، بلکہ آپ نے تجارت کی ہے، اس کے لیے سفر بھی کیا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ خرید اور فروخت یہ یعنی تجارت کہہ لیجئے یا خریدنا اور بیچنا، یہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. دیکھیے، پہلی بات ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ خرید اور فروخت یعنی بیع جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عام طور پر بلکہ یہ کہی کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یا یہ سمجھیں کہ ہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو خرید اور فروخت میں آئیں گی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اس کے گھر کے پاس ایک زمین ہے جو کسی دوسرے کی زمین ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ زمین نہیں، لیکن اس زمین کا فائدہ تم سے خریدنا چاہتا ہوں، اتنا پیسہ دوں گا. اب اس زمین سے آپ مجھے آنے جانے نکلنے سے روک نہیں سکتے. بعض علماء اسے اجارہ کہتے ہیں، بعض علماء اسے تجارت کہتے ہیں. اس لیے اجارہ جو ہوا کرتا ہے وہ ایک وقت خاص کے لیے ہوا کرتا ہے، جو اجرت پر لینا، مزدور جسے کرائے پر لینا. تو کہا کرایہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کہے کہ ہاں یہ جو زمین ہمارے بغل میں ہے، ادھر سے ہمارا راستہ جاتا ہے، ہم اس کا جو منفعہ ہے، یعنی منفعہ آنا جانا نکلنا اٹھنا بیٹھنا، ہم اس کو تم سے خریدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہم پیسہ دیتے ہیں. اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ زندگی بھر کبھی ہم کو منع نہیں کر سکتے. منع یہ ہماری ملکیت نہیں ہو کہ ہم اس پر کوئی گھر بنائیں. اس لیے کہ ملکیت کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ہم اس پر گھر بھی بنا سکتے ہیں. ہماری ملکیت نہیں ہے. ملکیت آپ کی رہے گی، البتہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا فائدہ آپ سے خرید لیا ہے. تو اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ مال معین ہو یا مال آپ کی ملکیت میں ہو، سامنے نہ ہو. مثال کے طور گاڑی ہے، آپ کے شو روم میں کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیے کہ ہاں بھائی گاڑی کی یہ صفت ہے، میں اتنے میں بیچتا ہوں. ایک یہ چیز ہوتی جو آپ کے سامنے رہا کرتی ہے. تو مال معین ہے یا مال جو آپ کی ملکیت میں ہے یا منفعت کو اسی کے مثل، یعنی مال معین سے یا منفعت سے یا جو مال آپ کی ملکیت اس سے بیچنے کا نام کیا ہے؟ خرید اور فروخت ہے. شرط یہ ہے کہ یہ سودا جو ہے دائمی ہونا چاہیے. اس لیے وقتی ہوگا تو وہ کرایہ ہو جائے گا، اجرت ہو جائے گی. اور یہ بھی کہ وہ جھوٹ سے اور سود وغیرہ سے اسے پاک ہونا چاہیے. سود وغیرہ سے پاک ہو تو گویا کی مال معین یا مال عین کو یا مال جو آپ کی ملکیت میں ہے اس کو یا منفعت کو اسی کے عوض انہی تینوں چیزوں کے بعد کسی سے بیچ دینے کا نام، شرط یہ ہے کہ اس میں ربا وغیرہ نہ پایا جائے. کیا ہے؟ یہی خرید اور فروخت ہے. خرید اور فروخت کے دیکھیں 3 رکن ہوا کرتے ہیں جو بڑے اہم ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بغیر اس کے خرید اور فروخت منعقد نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا، خریدنے اور چاہے خریدنے والا خود موجود ہو یا اس کا وکیل موجود ہو، بیچنے والا خود موجود ہو یا اس کا. اب یہ وجود کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. پچھلے زمانے میں تھا کہ انسان کو حاضر رہنا چاہیے. آج کے زمانے میں ٹیلی فون کے ذریعے
یا کسی، اس لیے کہ یہ موضوع فقہ جو کمیٹیاں ہیں اس میں چھیڑا گیا کہ جہاں پر یہ شرط ہے کہ ہاں بائع یا مشتری موجود ہو. آج کے زمانے میں مثال کے طور پر ایک شخص یہاں ہے، ایک ہندوستان یا پاکستان میں ہے، اس سے کوئی چیز وہ موجود تو نہیں ہے لیکن موجود رہنے کے حکم میں ہے، موجود رہنے کے حکم میں ہے. تو خریدنے اور بیچنے والا یعنی بیعان جس کو کہتے ہیں وہ، بیعان جس کو وہ، اور دوسری چیز مبیع یعنی جس کو خریدا یا بیچا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہو، چاہے آپ کے سامنے موجود ہے یا آپ کی ملکیت میں ہے. یعنی آپ جو ہے ایک گھڑی بیچ رہے ہیں، اس نے دیکھا ہے گھڑی کو اور جانتا ہے، لیکن آپ کے سامنے موجود، آپ کے شو روم میں ہے، آپ کی دکان میں ہے، آپ بیچ سکتے ہیں اس کو. تو چاہے آپ کے سامنے ہے یا آپ کی ملکیت میں ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ مبیع کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ موجود رہنا چاہیے. تو دوسرا رکن کیا ہے؟ مبیع یعنی جو چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے. اور تیسری چیز ہے ایجاب اور قبول. ایجاب اور یعنی ایک شخص بیچنے کا اقرار کرے اور دوسرا قبول کرنے کا اقرار کرے. یہ عموماً اصل ہے کہ لفظاً ہونا چاہیے لیکن کتابتاً بھی ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہے. عرفاً پائی جائے. عرفاً کیسے؟ دیکھیں عرفاً کیسے. ایک دکاندار ہے مثال کے طور پر، آج کی مثال میں دوں، جیسے ہمارے ہند یا پاکستان یا جہاں بھی ہوتا ہے، کوئی سودا کوئی آدمی لا کر کے اس کی دکان کے پاس رکھ دے رہا ہے، چاہے روٹی کی شکل میں ہے یا کس کی شکل میں ہے، یا دودھ وغیرہ کی شکل میں ہے. آپ جائیے، اتنے پیسے وہاں رکھیے اور دودھ لے کر کے آپ، اگر اس کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو لے کر کے چلے آئیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایجاب اور قبول چاہے لفظاً ہو کتابتاً ہو یا عرفاً پایا جائے. عرف میں اسے ایجاب اور قبول یعنی لینا اور دینے کا اقرار کرنا یہ مانا جاتا ہے. تو خرید اور فروخت کے یہ 3 رکن ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو سمجھ لے کہ پھر وہاں پر خرید اور فروخت نہیں ہوگی، وہ چیز جائز نہیں ہوگی اور منعقد نہیں ہوگی. اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ باب شروط ہی وما نہی عنہ، یعنی بیع کی شرائط اور بیع کی ممنوعہ اقسام یا ممنوع چیزوں کا بیان، ممنوع اقسام کا بیان. یعنی پہلا باب امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اس کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریباً 22 ابواب قائم کیے ہیں، 22 ابواب یا 21 یا 22 ایسے ہیں. پہلا باب رکھا ہے باب و شروط ہی، یعنی وہ باب کی بیع کی شرطوں کا بیان، یعنی بیع کے لیے کیا کیا چیز شرط ہے، بیع کے لیے کیا کیا چیز شرط ہے. یہی اصل میں فرق ہے فقہ اور حدیث کی کتابوں میں. فقہ میں بیع کے لیے شرطیں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا، اور حدیث کی کتاب یہ ہے کہ ہر ایک سے متعلق جو ہے وہ حدیثیں آپ کے سامنے نقل کر دی جائیں گی. اب آپ کا ہے کہ ان شرطوں کا آپ استنباط کریں. تو جو شرطیں، جو علماء جن شرطوں کا استنباط کیا ہے وہ 6 یا 7 شرطیں ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. پہلی شرط یہ ہے خرید اور فروخت کے لیے کہ دونوں کی رضامندی ہو، بیچنے والا بھی راضی ہے اور خریدنے والا بھی. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اگر دونوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا تو وہ بیع منعقد نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ دھاکڑ ہیں اس سے، آپ بڑے ہیں اس سے، وہ اس کے دکان میں ہے یا اس کے پاس ہے کوئی سودا، گھر پر کوئی سودا ہے، آپ اسے کہتے ہیں مجھے اس نے بیچ دو. وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں بیچ دو. کیوں نہیں بیچو گے؟ تمہارا کیا نقصان ہے؟ نہیں میں تو خریدوں، میں لے کے جا رہا ہوں اور پیسہ دے دیں آپ. تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، یہ چیز جائز نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ دونوں فریقین کیا ہیں؟ راضی ہوں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے دونوں خریدنے اور بیچنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں، ان کے صلاحیت بھی ہے. یہ نہیں کہ معصوم سے بچہ ہے اور آپ جو ہے
اس سے خرید لیے. وہ نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے. ایک پاگل اور مجنون آدمی ہے, کسی نے بیٹھایا دکان پر, ذرا دیکھتے رہنا, میں استنجا کر کے یا نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں. وہ معصوم سے بچہ ہے, آپ اس سے گئے اور جو ہے اس کو دھوکہ دے کر کے, چمکا دے کر کے آپ جو ہے لے کر کے چلے آئے, چکما دے کر کے اس کو. تو ایسا نہیں ہے, بے منعقد نہیں ہوگی. ضروری یہ ہے کہ دونوں خریدنے اور بیچنے کی اہلیت رکھتے ہوں. تیسری چیز یہ ہے, شرط ہے جس چیز کی خرید اور فروخت ہو رہی ہے وہ چیز مباح اور جائز ہو. حرام چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں. جیسے کہ ابھی حدیثیں آئے گی, دوسری تیسری حدیث ہی اس سلسلے میں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے کن چیزوں کی خرید اور فروخت سے منع کیا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے وہ چیز شریعت کی نظر میں مباح اور جائز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بائع اس کا مالک ہو. اس کو بھی اچھی طریقے سے جان لیں اور شرط کو سمجھیں. اگر کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں, ایک چیز کو بیچے, مکمل سودا کر لیا اور کیا کریں, جا کر کے مارکیٹ سے لا کر کے آپ کو دے دیں گے. نہیں, ضروری یہ ہے کہ بیچنے والا اس کا مالک ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے, مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قادر بھی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کا ہے اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا دیہات کے اندر ایک بیل ہے, اس کو بیچ دیا. کب بیچا ہے؟ جب وہ بھاگ کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر, یا 2-3 دن سے غائب ہے, وہ کہتا ہے ہاں بھائی میں اس کو خریدوں, کتنے بیچو گے؟ اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ملے تو, اور ملے تو جس حالت میں تھا اس حالت میں نہ ملے. تو ضروری یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے, قادر ہو, مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ قیمت اور سامان دونوں معلوم ہوں. یعنی سامان کیا ہے, آپ کیا لے رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہاں میں آپ سے ایک چیز لینا چاہتا ہوں, اتنا دوں گا آپ راضی. کیا چیز ہے بھائی, وہ ہے تو اس کی صفت کیا ہے. آپ سے میں گاڑی لینا چاہتا ہوں, کون سی گاڑی, ہمارے پاس 10 گاڑیاں ہیں, نئی ہے پرانی, کون سی, نہیں میں آپ کی گاڑی خریدوں گا. تو ضروری یہ ہے کہ قیمت بھی معلوم ہو اور سامان بھی معلوم ہو, ہے نا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور چیز کا شرط کا ذکر کیا ہے, بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ اس خریدنے اور بیچنے کا مقصد بھی حلال ہو. مقصد حلال ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے بچے نے ضد کیا کہ ہاں بھائی مجھے موبائل چاہیے. اس سے مقصد کیا ہے بچے کا, آپ جانتے ہیں کہ غلط چیزیں اس کو دیکھنا, یعنی اصل مقصد کیا ہے, وہ غلط کام کے لیے استعمال, خریدا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فتنے کا زمانہ ہے, علماء عموماً مثال دیتے ہیں اس کی, فتنے کا زمانہ ہے. تو فتنے کے وقت میں کسی کو آپ ہتھیار بیچیں, کیا کرے گا, اپنے مخالف کو قتل کرے گا, مارے گا. تو کہنے کا مطلب شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہونی چاہیے, حلال. مقصد اس کا کیا ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے. اب چلیے ہم آتے ہیں اس مختصر سے, حالانکہ اس سے متعلق گفتگو بڑی لمبی ہے, لیکن اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں. شاید آپ لوگوں کے پاس یہ کتاب جیسے پہلے تھی آج موجود ہے یا نہیں موجود ہے, تو ذمہ دار جو لوگ ہیں چاہیے کہ نیٹ سے لوڈ کر کے سب کے نسخہ ان کو بھیجا جائے تاکہ وہ شخص اپنے سامنے ان حدیثوں کو رکھے. پہلی حدیث ہے حضرت رفاعہ ابن رافع سے. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ موجود ہیں وہ عربی سمجھنے والے نہیں, صرف اردو ان کے سامنے ہے. تو حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ہے, اچھی ہے, کون سا پیشہ انسان اختیار کرے روزی حاصل کرنے کا,
پاکیزہ اطیب استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو پاکیزہ ہی چیز کھانے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ رسولوں کو بھی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اسی لیے آپ سے سوال ہوا کہ جب قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم ہے کہ تم طیب اور پاک چیز کھاؤ، تو سب سے پاکیزہ کمائی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ کی کمائی، آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی. ہاتھ کی کمائی سے مراد وہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ پیر اور یہ جو اعضاء ہیں ان سے محنت کرنی پڑے، ان سے محنت کرنی پڑے. کیا کیا چیزیں آئیں گی میں ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. پہلے حدیث کے الفاظ آپ پڑھ لیجئے. تو آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر قسم کی تجارت جو اگر صرف پاکیزہ ہو تو کر دے ترجمہ تو بہتر رہتا، لیکن ترجمہ کیا گیا ہے ہر قسم کی تجارت جو دھوکے اور فریب سے پاک ہو. اگر صرف یہی کر دیا تھا ہر پاکیزہ خرید و فروخت، ہر پاکیزہ تجارت. یہ ایک حدیث ہے جسے امام بزار رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. ابو بکر البزار نے، ان کی ایک مسند ہے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. جانتے ہیں آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ عام طور پر جہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں وہاں اگر صحیحین میں وہ حدیث نہیں ہے تو عموماً، بسا اوقات نہیں ہے لیکن عموماً اس حدیث کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے یا معلول ہونے یا حسن ہونے کی طرف بھی کی تصریح کرتے ہیں اور خود کم گفتگو کرتے ہیں، علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو حضرت رفاعہ کی اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے رفاعہ ابن رافع کے، اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے اولاً تو یہ بات دیکھیں کہ اس حدیث کے اوپر بڑی لمبی گفتگو ہے. سند کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، البتہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک لمبی گفتگو کے بعد صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. مسند احمد کے جو محققین ہیں وہ بھی اس حدیث کو حسن اور حسن لغیری اس حدیث کو قرار دیتے ہیں. تو سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے، جیسا کہ حافظ حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. مسند احمد میں بعینہ یہی روایت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. یہ رفاعہ ابن رافع الزرقی کی ہے. دوسری حدیث تقریباً اسی معنی میں اور ایسے ہی سند کے ساتھ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور تیسری ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی الاوسط کے اندر روایت کرتے ہیں، اور اس کی سند کو امام ہیثمی نے، حافظ منذری نے، خود علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث، جیسا کہ حافظ بن حجر نے امام حاکم کا قول نقل کیا، یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز اس کے راوی ہے رفاعہ ابن رافع ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے مشہور اور بڑے پائے کے صحابی ہیں. اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر اور احد ان تمام لڑائیوں میں شریک رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے والد رافع ابن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس کے ہاتھ پر عقبہ کے موقع پر بیعت کی تھی، اور شاید اللہ کے رسول نے انہیں ایک ان 12 نقیبوں میں ایک قرار دیا تھا، واللہ عالم اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو یہ وہ صحابی ہیں جن کا انتقال سن 41 یا 42 اسی کے قریب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عہد امارت میں ان کا انتقال ہوا ہے. اس حدیث کے کلمات میں سے ایک کلمات کو لے لیتے ہیں. پہلا ہے کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی کا اپنے ہاتھ سے، آدمی کا اپنے ہاتھ سے. تو آدمی تقریباً آیا ہے، ورنہ عورت بھی اس کے اندر داخل ہوگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر کا یہ اسلوب ہے کہ عموماً خطاب کس کو کیا جاتا ہے؟ مردوں کو، لیکن مراد اس سے کون ہوتے ہیں؟ دونوں، مرد اور عورت دونوں، یعنی جن سے
انسانیت انس مراد ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ لا ان فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض خود اللہ کے رسول بیان فرمایا انما النساء شقائق الرجال. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل کا اس لیے کہ عام طور پر روزی کمانا کس کا کام ہوا کرتا ہے؟ وہ مرد کا ہوتا ہے، اس لیے مرد کا نام لیا، ورنہ عورت بھی اس کے اندر آئے گی. خاص طور پر وہ کام جو عورتیں اپنے ہاتھوں سے، جیسے کڑھائی کا ہے یا سلائی کا ہے یا اس کے جو کام ہوا کرتے ہیں، وہ اس میں داخل ہوگا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی میں ہر وہ عمل داخل ہے جس میں ہاتھ کا زیادہ عمل و دخل رہا کرتا ہے. جیسے مثال تو زراعت ہے، صناعت ہے، کوئی کاریگری ہے، نجار کا کام ہے، حتیٰ کہ بعض انہوں نے کہا کتابت بھی اس کے اندر داخل ہوگی، سوت کاٹنا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہوگا. یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان کیا ہے اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں بناتا یا اس میں اس کی کا زیادہ دخل رہتا ہے یا زیادہ مشکل اس کے اندر جسمانی پیش آتی ہے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، وہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے. تو ہاتھ کی کمائی سے یہ تمام چیزیں داخل ہیں. آپ سے بیان فرمایا کہ ہاتھ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر پاکیزہ خرید و فروخت. پاکیزہ خرید و فروخت کیا مراد ہے؟ پاکیزہ خرید و فروخت یہ ہے کہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ خرید و فروخت و تجارت پاکیزہ ہوگی. پہلی چیز کیا ہے کہ حلال مال کی کمائی ہے، اس لیے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے لیکن وہ مال کیا ہو؟ حرام ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ حلال ذریعہ استعمال کیا گیا ہے. کیا ہے؟ حلال ذریعہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لیا گیا. جہاں تک ہم نے سمجھا یہ 3 چیزیں جہاں پائی جائیں گی تو تجارت کیا ہوگی؟ وہ کمائی کیا ہوگی؟ تجارت کیا ہوگی؟ پاکیزہ ہوگی. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ حلال مال کی تجارت ہو، خرید و فروخت ہے. دوسری چیز جو ذریعہ، آج بہت سے مال حلال ہے لیکن خریدنے بیچنے ذریعہ کیا ہے؟ وہ غلط رہا کرتا ہے. تو دوسری شرط کیا ہے کہ وہ ذریعہ بھی ہو، حلال ہو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ دھوکے سے اور جھوٹ وغیرہ سے وہ چیز پاک ہو. تو یہی چیز ہوگی. دوسری چیز حدیث سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں؟ ہم نے کہا صرف وہی فوائد میں ذکر کروں گا جو فوائد کتاب البیوع سے زیادہ متعلق ہوں گے. پہلا فائدہ ہاتھ سے کمائی کی اہمیت و فضیلت. گویا کہ سب سے افضل کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، خود محنت اور مشقت کرے. اسی لیے آپ نے سب سے پہلے کیا رکھا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر اور پاکیزہ کمائی کیا ہے؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ عمل الرجل بیدہ، یعنی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا. اور آپ دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کا شیوا بھی یہی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ما اکل احد طعاما، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں مقدام مادی کرب سے ہے. آپ نے بیان فرمایا ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، تم میں سے کوئی شخص اس سے پاکیزہ اور بہتر کوئی کھانا روزی نہیں کھاتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہو. اور آگے کیا بیان فرمایا؟ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاف ستھری اور شرعی اصول پر جو مبنی تجارت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. صاف معاملہ ہو، شرعی اصول کے اوپر ہو. اب اس میں رہ کر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. وہ حدیث سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت سے کام لیتا ہے،
مع النبیین والصدیقین والشہداء. سبحان اللہ. قیامت کے دن وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو گویا اس سے معلوم یہ ہوا جہاں ہاتھ سے کمائی کی فضیلت ہے وہیں تجارت کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے. تیسری چیز، اسلام میں کسب کی اہمیت، یعنی انسان کمائے، کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے رہنا اسلام کو یہ پسند نہیں ہے. خانقاہ میں بیٹھ جانا اور لوگوں کے نذرانے کی امید رکھنا شریعت کو یہ پسند نہیں ہے. شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں کے سارے لوگ جو ہے محنت اور مشقت اور مزدوری کرتے ہیں، لیکن انسان کرے ارے میں تو حافظ قرآن ہوں، میں تو یہ ہوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. یہ بات شریعت کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند قرارید کے اوپر بکریاں چرایا کرتے تھے. تو اسلام کے اندر کسب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی کو، روزی کے لیے محنت اور مشقت کرنے کو فی سبیل اللہ قرار دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہے. طبرانی کبیر میں ایک حدیث ہے جسے کعب ابن عجرہ سے شاید روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ہے. وہی میرے ذہن میں ہے کہ ایک بار بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا ہی تندرست انسان اور بڑا ہی چست اور چالاک انسان، پھرتیلا انسان آپ کے پاس سے گزرا. جب آگے بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اس کی یہ طاقت اور اس کی یہ چستی اور چالاکی اور پھرتی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتی. آپ نے فرمایا خاموش رہو. اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے لیے روزی کمائے، اپنے لیے روزی کمائے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں جن کے لیے روزی کچھ کمائے بغیر روزی کا ان کے انتظام نہیں ہوگا، اگر اس لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روزی حاصل کرنے نکلا تو بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں کمائی کی اور کسب کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے مقدمے کے طور پر سب سے پہلے اس حدیث کو رکھا ہے. اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. دوسری حدیث جانتے ہیں کہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہاں باب جو باندھا ہے وہ ممنوعہ اقسام کا بیان بھی رکھا ہے. تو وہ حدیث لائے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اسلام میں ان کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے. اس سے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فتح مکہ کے سال یہ فرماتے سنا، یعنی مکہ مکرمہ میں اور فتح مکہ کے سال، ظاہر بات جانتے ہیں 8ویں ہجری کے اندر مکہ مکرمہ 8ویں ہجری میں فتح ہوا تھا. تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. آپ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت، مردار اور خنزیر یعنی سور کی خرید و فروخت اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار کر دیا ہے. گویا آپ نے یہاں پر چند چیزیں رکھی. پہلی چیز کیا ہے؟ شراب کی، دوسرے مردار، تیسرے سور خنزیر، اور چوتھے بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردار کو حرام کر دے رہے ہیں، لیکن مردار کی چربی سے متعلق کیا حکم ہے؟ مردار کی چربی سے متعلق کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ ہم اس سے کشتیوں کو طلا کیا اس لیے کہ اس سے کشتیوں کو طلا کیا جاتا ہے، یعنی کشتیوں کو لیپ کرتے ہیں تاکہ اولاً پانی کا اس کے اوپر اثر کم ہو، اور ثانیاً کہیں اگر جو ہے وہ کچھ سوراخ وغیرہ یہ ہے تو اس کو بند کرتے ہیں تاکہ پانی اس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے نہ آ پائے. اور چمڑوں کو چکنا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ چمڑا
اگر جو ہے اسے بغیر اس کے اوپر چربی تیل وغیرہ اگر وہ لگائے چھوڑ دیا جائے تو چمڑا سوکھ جائے گا، وہ کڑا ہو جائے گا. تو اس کو لگاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ملائم اور نرم رہے. چمڑوں کو چکنا کیا جاتا ہے اور لوگ اسے جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں. یستصبح کا لفظ ہے یستصبح، یعنی اس سے مصباح چراغ کو روشن کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ چربی ہم مردار کی لے سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. سوال کیا تھا؟ بیچنے سے متعلق تھا. آپ نے فرمایا نہیں، وہ بھی حرام ہے. یعنی اس کی تجارت بھی، چربی کی تجارت بھی گویا حرام ہے. پھر فرمایا اللہ تعالی یہود کو غارت کرے، یہود پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، یہود پر اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہو کہ جب اللہ نے چربیوں کو یہود کے لیے حرام کر دیا، یہود کے لیے حرام کر دیا. جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے بغور آزمائش کے چربی، حتیٰ کہ حلال جانور جو ذبح کرتے تھے اس کی چربی کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا. تو انہوں نے چربی تو نہیں بیچی، کیا کیا؟ اس کو پگھلایا، اس کو تیار کیا. جب روغن کی شکل میں ہو گیا تو اس کو بیچا. تو آپ نے فرمایا کہ اسے پگھلا کیا اور اس کی قیمت کھائی. یعنی چربی تو نہیں کھائے، آپ نے حرام کر دیا تھا ان کو، اور چربی بھی ویسے نہیں بیچے. کیا لیا؟ چربی کو پگھلائے اور اس کی قیمت کو کھا گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اس حدیث کے اندر چند کلمات ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے، پہلی چیز آپ نے جو رکھی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جس کے لیے خمر کا لفظ ہے، یعنی شراب کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. علماء کہتے ہیں اسی میں ہر نشے والی چیز داخل ہے، چاہے وہ سائل لیکوڈ کی شکل میں ہو جیسے شراب ہوتی ہے، یا ٹیبلٹ اور گولی کی شکل میں ہو جیسا کہ آج کل ہے، یا حتیٰ کہ سفوف کی شکل ہی میں کیوں نہ ہو، یا انجیکشن ہی کی شکل میں کوئی نہ ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، جو شراب نہیں. علماء کہتے ہیں کہ اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ اس کا ہے کہ وہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. ایک تو خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ شراب تمام اطباء کے اتفاق سے انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، ایک چیز. دوسری چیز، انسان کی دین کے ساتھ ساتھ سب سے قیمتی چیز، انسان کی عقل کو وہ چھین لیتی ہے، انسان کی عقل کو چھین لیتی ہے. لہذا جو چیز بھی اس میں داخل ہوگی وہ اس حکم کے اندر آئے گی. دوسری چیز، اللہ کے رسول نے کہا المیتہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس کو؟ مردار کو. مردار کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ مردار اسے ہی کہتے ہیں جو اپنے طور پر مر گیا ہے. نہیں، شریعت کی نظر میں مردار ہر وہ چیز ہے جس جانور کی روح غیر شرعی طور پر ہی کیوں نہ نکالی گئی ہو. فطری طور پر مرا ہے وہ جانور، یا غیر شرعی طور پر اس کی روح نکلی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی جانور کو جو ہے وہ آج کل بجلی کا شاٹ دے کر کے مارا جائے، یا اس کے سر کے اوپر زور کا چوٹ لگائی جائے جس سے وہ مر جائے، بجلی کا جھٹکا دے کر کے، یعنی کوئی بھی چیز ہے تو شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ مردار ہے. شریعت کی نظر میں وہ مردار سارے اس حکم کے اندر آئیں گے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں حضرت ابو واقد لیثی کی ما قطع من البہیمۃ وہی حیہ فہو میت. ما قطع من البہیمۃ وہی حیہ فہو میت. جانور سے کوئی ایسی چیز کاٹ لی جائے اس حال میں کہ وہ زندہ ہے، تو جو چیز کاٹی گئی ہے وہ مردار کے حکم میں ہے. مثال کے طور پر عرب کیا کیا کرتے تھے؟ وہ جو چھتری ہوتی تھی اس کو، جانور کی چربی ہے نا، اس کو کاٹ کر کے کچھ داغ کر کے اس کو ایسے رہا دیا، اس کو استعمال کرتے تھے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ما قطع من البہیمۃ وہی حی.
زندہ جانور کی کسی چیز کو کاٹ لے، آج جو ہے بڑی چیزیں ہو گئی ہیں، کہے کہ روزانہ ایک بکرا ہے اس کو کیسے کریں کہ آج ایک ٹانک کاٹ لے رہے ہیں اور اس کو بعد علاج کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر دیا جائے، ہفتے 10 دن کے بعد کیا کریں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھی صورت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ نہیں، وہ کس کے حکم میں ہے؟ مردار کے۔ اسی لیے ہم نے کہا، علماء کہتے ہیں کہ مردار سے مراد یہاں کیا ہے؟ ہر وہ جانور کہ ذبح کے علاوہ جس کی روح نکلی ہو، ذبح کے علاوہ جس کی روح نکلی ہو، وہ کیا ہے؟ فطری طور پر مر گیا ہے، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ زندہ ہے، اس کا کوئی حصہ کاٹ لیا گیا ہے، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ تیسری چیز آپ نے کیا بیان فرمائی ہے یہاں پر؟ میتہ، یعنی مردار، مردار نہیں، الاصنام، الاصنام یعنی بتوں کو۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ پتھر ہے، لکڑیاں ہیں، تانبے ہیں، ان سے جو چیز تراشی جائے مجسموں کی شکل میں، کس لیے ان کو رکھا جائے؟ تعظیم اور عبادت کے لیے ایسی چیزیں بنا کر کے بیچنا کیا ہے؟ وہ صنم کے حکم میں ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس چیز کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جائے، خواہ وہ کپڑے کے اوپر بنی ہوئی کوئی تصویر، جیسا کہ آج ہوا کرتا ہے، کاغذ کے اوپر بنی ہوئی تصویر کیوں نہیں ہے، اور اسے لوگ بطور کس لیے لے رہے ہیں؟ عبادت کے لے رہے ہیں۔ دین جس سے برباد ہو رہا ہے وہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ سور ہے۔ سور جانور آپ جانتے ہیں کس جانور کو کہا جاتا ہے، وہ مشہور ہے کہ بغیرت اور نجس جانور ہے، قرآن مجید میں اسے نجس کہا گیا، فَإِنَّهُ رجس، وہ نجس کہا گیا ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ چونکہ نجس ہے لہذا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو جو فائد ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ ہے کہ شراب کی تجارت، اس کا بنانا اور اس سے کسی بھی قسم کا تعلق حرام ہے، کیونکہ وہ ایک طرف جہاں انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، وہیں صحت کے لیے بھی وہ باعث ضرر ہے۔ اسی حکم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو نشہ آتی ہو، جیسے کہ ہم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو باعث ضرر اور عقل پر اثر انداز ہو، عقل پر اثر انداز ہو، ہر وہ چیز۔ اسی لیے بعض علماء جیسے کہ سگریٹ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باعث ضرر ہے اور جو پینے کا عادی نہیں ہے اس کے فطور پیدا کرتی ہے یہ چیز، اس لیے اس کے بھی حرمت کے قائل ہیں۔ دوسرا فائدہ، سور کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کی تجارت ناجائز ہوگی۔ سور کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کی تجارت ناجائز ہوگی۔ اسی حکم میں سور کا ہر حصہ داخل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اسے رجس کہا ہے، او لحم خنزیر فإنہ رجس۔ جب رجس اور ناپاک ہوا تو گویا اس کا مکمل طور پر پورا جسم کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ثانیاً، گوشت کا ذکر عموماً تقلیباً کیا گیا ہے، ورنہ ہر وہ چیز داخل ہوگی۔ کوئی کہے گا آپ نے گوشت کہا ہے لہذا اس کی کلیجی کھانا جائز ہے، اس لیے کہ جب کہا گوشت کہا تھا تو کلیجی اس سے مراد نہیں ہوتی ہے، لیکن تقریباً کہا گیا اور ہر چیز اس کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز، تیسرا فائدہ، مردار، ہر وہ چیز جو مردار کے حکم میں ہے اس کی تجارت ناجائز اور حرام ہے، البتہ اس سے چند چیزیں مستثنا ہیں، چند چیزیں مستثنا ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی ہے، یہ مردار ہے، چونکہ اس کا کھانا جائز ہے لہذا اس کی تجارت بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے سنن ماجہ میں، مسند احمد میں، کہ احلت لنا المیتتان و دمان، ہمارے لیے دو مردار چیزیں اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ گویا اصل یہ ہے کہ خون حرام ہے اور مردار حرام ہے، لیکن ان حرام میں سے اللہ نے دو چیزوں کا، خون میں اور دو چیزوں کا مردار میں استثناء اسے الگ کیا ہے۔ مردار میں کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی ہے، اور خون میں کیا ہے؟ کلیجا اور جسے کہتے ہیں نا الطحال، تل کہا، تل اور الطحال جسے کہا گیا، تل اور کلیجا، یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے حرام ہیں۔
اسی طریقے سے مردار جانور کا چمڑا، اس کے بال اور اس کے اون وغیرہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ مردار جانور کا چمڑا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کی اس کی اجازت دی ہے، خاص طور چمڑے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید میمونہ کی ہے، شاید آگے آئے، کہ ایک بکری ان کی مر گئی تھی تو اس کو پھینک دیا، تو آپ نے اس کا چمڑا کیوں نہیں نکال لیا؟ اس کا چمڑا کیوں نہیں نکال لیا؟ آپ نے خود بیان فرمایا ہے، دباغ جلود المیتۃ طہورھا، یعنی مردار کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اس کی صفائی کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک ہوتا ہے۔ اور بال اور اون وغیرہ اس لیے کہ وہ اس کے حکم میں نہیں، اس پر کہ زندگی اور موت کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ مردار کے چمڑے کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مردار کے چمڑے کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے، البتہ بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو اسے بیچا بھی جا سکتا ہے۔ جب استعمال میں لایا تو بیچا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہوئے ہیں۔ دوسرے بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کو استعمال میں تو لایا جا سکتا ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو استعمال میں لائی جائے وہ بیچی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راجح قول کے مطابق قربانی کے چمڑے کو بیچنے سے منع فرمایا، لیکن استعمال کی اجازت دی ہے۔ تو چونکہ مردار کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، مردار کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، مردے میتہ کو، لیکن اس کے چمڑے کو دباغت دے کر کے استعمال کرنے کی آپ نے اجازت دی، لہذا اس کی اجازت ہوگی، البتہ اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ یہ بات پہلے واضح کر دیا ہم نے کہ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ چوتھا فائدہ، مردار کی چربی کی تجارت حرام اور ناجائز ہے۔ مردار کی بالکل صراحت کے ساتھ، جیسا کہ اس کے اندر آپ نے واضح فرما دیا ہے، مردار کی چربی، البتہ یہ ہے کہ حلال جانور کی چربی جو ذبح سے ہے تو اس کے حلت میں کسی کو، اس کے تجارت میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن مردار جانور کی چربی کوئی آدمی نکال لے اور اس کی تجارت کرے تو یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ لیکن کیا اس کا استعمال جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا، یہ چیز اہل علم کے نزدیک محل اختلاف ہے۔ یہ چیز اہل علم کے نزدیک محل خلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس کا استعمال کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ لا ہوا حرام، لا ہوا حرام، نہیں۔ اس لیے جب پوچھا گیا کیا ہم اس کو بیچیں تو آپ نے فرمایا لا ہوا حرام، نہیں وہ حرام ہے۔ تو سوال عام طور پر کیا ہوا تھا کہ مردار کی چربی جو ہوتی ہے اس سے کشتیوں کو تلا کیا جاتا ہے، اس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، چمڑے کو اس پر لگایا جاتا ہے، تو چونکہ سوال ہوا تھا استعمال سے متعلق تو آپ نے کیا بولا؟ لا ہوا حرام، نہیں وہ حرام ہے۔ تو جمہور کا یہی مسلک ہے اور اس کی اپنی جگہ پر ایک قوت ہے۔ دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں چربی کا بیچنا تو حرام ہے، البتہ اگر کوئی دوسری ضرورت ہے تو اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے چراغ وغیرہ روشن کرنا، لیکن یہ چیز اہل علم کے نزدیک جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا اس سے پہلے کہ وہ چیز حرام ہے، اور اہل علم کے نزدیک یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام قیم نے اس پر بڑی اچھی بحث کی، حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر، اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا بھی مجھے مسلک ایسا محسوس ہوا کہ وہ بھی اس کے استعمال کے جواز ہی کے قائل ہیں، واللہ عالم۔ پانچویں چیز، بتوں اور اس سے متعلقہ چیزوں کی تجارت حرام ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا۔ اسی حکم میں ہر وہ چیز داخل ہے، میں اسی لیے الگ الگ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ہر وہ چیز داخل ہے جو جس سے انسان کے دین کو فساد لازم آتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ ہر اس چیز کی تجارت ناجائز اور حرام ہوگی۔ مثال کے طور پر، گندے مجلے ہیں، فحش ناول ہیں،
اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کیا ہے انسان کے دین اخلاق کا فساد لازم ہے، تو ان کا بیچنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہوگا۔ شرک اور بدعت پر مشتمل کتابیں ہیں، جادو یا اس سے متعلقہ جو کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی حکم کے اندر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتوں کی قیمت کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سے استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے دین کے خلاف بطور اس شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، تو لہذا ہر وہ چیز اسی حکم کے اندر آئے گی۔ اسی لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے، کوئی بھی چیز ہے جو انسان کے دین کے لیے اخلاق کے لیے اس میں فساد ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے بہت صاف الفاظ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا پھیلے؟ فحشائی، فساد اور بے حیائی پھیلے۔ ظاہر بات یہ جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن جس کے اوپر وہ چینل جس میں ایسی گندی چیزیں دین کے خلاف اور یہ پیش کی جاتی ہیں، ان سے متعلقہ چیزوں کی تجارت کرنا بھی اسی حکم کے اندر آئے گا۔ اس سے متنبہ رہنا چاہیے۔ چھٹا فائدہ جو ہوا، خرید اور فروخت میں حیلہ سازی کی حرمت ہے۔ ایک چیز جو حرام ہے اسے کسی حیلے اور بہانے سے حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حیلہ بہانے سے حلال کر لینا اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ قاتل اللہ الیہود، یہود پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جس کا استعمال شریعت میں حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز آپ سمجھ لیجیے جس کا استعمال شریعت میں حرام، اس کی تجارت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ جیسے کہ وہ بڑی مشہور حدیث شاید صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو سعید خدری کی، کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مٹکا شراب لا کر بطور ہدیہ کے پیش کیا۔ ابھی نیا نیا مسلمانوں سے معلوم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حرام ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول حرام، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو وہ اپنے بغل والے ساتھی سے کہتا ہے کہ ایسا کرو، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیں گے، ایسا کرو اس کو بیچ کر کے لاؤ، اس کی جو قیمت ہے اللہ کے رسول کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا تم اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ اس سے کیا پوچھ رہے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بیچ دو۔ تو آپ نے فرمایا ان الذی حرم شربھا حرم بیعھا، جس ذات نے اس کے پینے کو حرام کیا ہے اسی ذات نے اس کو بیچنے اور خرید و فروخت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نے حرام کیا ہے۔ چلیے تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان بسا اوقات بعض چیزوں کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس سے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب فروخت کرنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف واقع ہو جائے اور ثبوت و شہادت کسی کے پاس نہ ہو، یعنی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک چیز کا اختلاف ہو گیا کہ کوئی شخص کسی دکان سے کوئی کپڑا لے کر کے گیا اور ادھار لے کر کے گیا، جیسا کہ یہ جائز ہے، اب واپس آیا دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، تو وہ مثال کے طور پر 1000 روپے دے رہا ہے۔ دکاندار تو کہتا ہے ہم نے تو اسے 1100 میں 1200 میں بیچا تھا، وہ کہتا نہیں آپ نے 1000 میں بیچا تھا، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ دیکھا جائے گا کہ پہلے کوئی اس کے اوپر گواہ ہے، علامت ہے، شہادت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ بیچنے والے کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جب فروخت کرنے والے
اور خریدنے والے میں اختلاف واقع ہو جائے اور ثبوت و شہادت کسی کے پاس نہ ہو تو صاحب مال کی بات معتبر ہوگی. صاحب مال یعنی کون ہے؟ وہ بیچنے والا ہے. اس کی بات معتبر ہوگی. یا وہ دونوں اس سودے کو چھوڑ دیں، یعنی یا تو جو بیچنے والا کہہ رہا ہے اس کے اوپر خریدنے والا راضی ہو جائے، اور نہیں تو اسے اختیار ہے کہ بیع کو باقی رکھے یا فسخ کر دے. شرط یہ ہے کہ وہ سامان موجود ہونا چاہیے. اگر کھانے والے کوئی کھا گیا ہے تو ظاہر بات اب بیچنے ہی والے کی بات کا اعتبار ہوگا. لیکن ایسی چیز ہے جو بیع نہیں اسی طرح موجود ہے. کپڑا لے گیا ہے ابھی سلایا نہیں ہے، اگر سلا لیا ہے تو بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر خرید کر لے گیا ہے ابھی سلایا نہیں تو کس کا اعتبار ہوگا؟ اس کا اعتبار ہوگا. یہ ایک حدیث ہے جو اس سلسلے میں حافظ حجر رحمہ اللہ نقل کی ہے. پہلی بات، راوی حدیث جانتے ہیں عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں روات سے متعلق گفتگو لمبی نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت اس میں جائے گا. جانتے ہیں کہ حضرت عبد المسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں اور بکثرت روایت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول کے نزدیک ان کا ایک مقام تھا. بلکہ علم کے لحاظ سے جو چند صحابہ بالکل چوٹی کے اوپر ہیں ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک قصہ بیان ہوا، اس کو سن لیں تو حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. چونکہ حافظ حجر رحمہ اللہ مختصر بات نقل کرتے تھے، مختصر کتاب لکھی ہے، اس لیے اس قصے کو نہیں نقل کیا. سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت اشعث ابن قیس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال خمس جو تھا اس کے کچھ غلام خریدے، اور جب لے کر کے چلے گئے تو کتنے میں خریدے؟ 20,000 میں خریدا تھا. غلام کچھ خریدے تھے، 20,000 میں خریدے تھے. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انہیں بھیجا اپنے کسی وکیل کو کہ جاؤ وہاں سے پیسہ لے کر کے آؤ، تو اشعث نے کہا کہ ہم نے ان غلاموں کو سب کو 10,000 میں خریدا ہے. حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ نہیں، 10 میں نہیں بلکہ کتنے میں خریدا ہے؟ 20,000 میں خریدا ہے. اب اشعث نے حضرت عبداللہ مسعود کا یہ دیکھیے ان کا ایک تقویٰ دیکھیں کہ ٹھیک ہے تم کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان ایک آدمی کو لے آؤ جو فیصلہ کرے گا اسے ہم مان لیں گے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے 20 میں خریدا ہے، بڑی قیمت کا فرق ہے، اور تم کہتے ہو نہیں ہم نے 10,000 میں خریدا ہے. تو اب ایسا کرو کہ درمیان میں کسی کو لاؤ جو فیصلہ کرے اسے ہم دونوں مان لیتے ہیں. حضرت اشعث بھی ظاہر بات سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ میں کسی تیسرے کو نہیں، میں خود آپ کو فیصل بناتا ہوں، آپ جو فیصلہ کر دیں ہم اس کو مان لیتے ہیں. حضرت عبداللہ مسعود نے کہا بھائی اگر مجھے فیصل مانتے ہو تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے اذا اختلف البیعان ولیس بینہما بینۃ فہو ما یقول رب السلعہ او یتتارکان. اگر خریدنے والے بیچنے والے کا باہم اختلاف ہو جائے اور وہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ جو سامان کا مالک ہے اس کی بات مانی ہو جائے گی، یا دونوں اس کو ختم کر دی. یہ ایک حدیث ہے جو بڑی چھوٹی سی ہے اور بڑی مفید حدیث ہے اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو. اس سے ہمیں اور آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے، پہلی چیز خرید کرنے اور فروخت کرنے والوں کے بیچ میں اختلاف کی صورت میں سب سے پہلے مطالبہ دلیل کا کیا جائے گا. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی چیز ہے؟ آج کل جیسے ہو سکتا ہے میسج بھی کر دیا ہو، یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے. یعنی اگر وہاں پر دلیل ہے، کوئی چیز موجود ہے، یا یہ ہو کہ آپ نے جیسے آج کل ہوتا ہے نا سیل لگ جایا کرتا ہے، وہاں پر قیمت بہت کم ہو جایا کرتی ہے، تو کوئی ان دنوں میں خرید کر کے لے گیا ہے تو گویا ایک دلیل موجود ہے. وہ چیزیں اگر سیل کے میں آتی ہیں تو ایک دلیل موجود ہے وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے دلیل کا مطالبہ ہوگا، جیسے کوئی گواہ ہو یا کسی اور شکل میں دلیل موجود ہو. اس صورت میں دلیل اور گواہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، چاہے رب السلعہ کے موافق ہو یا رب السلعہ کے خلاف ہو. دوسرا فائدہ، اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا، خواہ یہ معاملہ قیمت کے مقدار کے سلسلے میں ہو
یا قیمت کے مقدار نہیں بلکہ سودا جو لیا ہے اس کی کوالٹی یا اس کی کوانٹیٹی کے بارے میں اختلاف ہو. یعنی کوئی کہے ہم نے تو آپ سے 2020 ماڈل گاڑی کی بات کی تھی اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو 2019 کی بات کہی تھی. یا اسی طریقے سے جو گاڑیوں کے اندر کوالٹی بعض صفات ہوتی ہیں بعض چیزیں دوسرے میں نہیں ہوتی. تو کوئی بھی چیز ہو خواہ قیمت کے بارے میں اختلاف ہو یا کوالٹی کے بارے میں اختلاف ہو تو اعتبار کس کا ہوگا؟ جو صاحب سامان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ان کی ملکیت ہے. اس کی ملکیت سے دوسرے کے پاس جانا یہ دلیل کی ضرورت کوئی دلیل نہیں ہے لہذا وہ اس کو نہیں قبول کرے گا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر خریدنے والا دلیل نہ پیش کر سکے یا بیچنے ہی والا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ ہو کہ بھائی تم گواہ ہو یہ لے کر گیا تھا نہیں لے کر گیا تھا اتنے میں، یا یہ جس دن کا ہم نے جن وقت کے سیل کا ہم نے اعلان کیا تھا اتنے سے اتنا بجے یہ اس کے پہلے لے گیا تھا اس کے بعد آیا تھا لے گیا تھا. یعنی اگر ایسی کوئی دلیل نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس تو ایسی صورت میں خریدنے والے سے قسم لی جائے گی. یہ بعض علماء کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اسلام کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے. خود اللہ کے رسول میں کیا بیان فرمایا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کر رہا ہے اسے دلیل پیش کرنا ہے اور اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو جو مدعا علیہ ہے جو انکار کر رہا ہے اس سے قسم لی جائے گی. تو اس حدیث میں اگرچہ قسم کا ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے تو مخالف کیا کرے گا؟ مدعا علیہ قسم لے گا. لہذا اس سے قسم لے کر کے فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یا نہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے نہ وہ قسم پیش کر رہا ہے تو دونوں کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں دونوں کے اتفاق سے بیع کو فسخ کر دیا جائے گا. اور چلیں کہ بس چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں تو سمجھا تھا کہ آج جو ہے 7-8 حدیثیں ہو جائیں گی لیکن 3 ہی حدیث کے اوپر رک گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے ساتھیوں کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اجر سے محروم نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.